اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین، لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صلوات بھیجیں ایک دفعہ مل جل کے آپ حضرات۔ اعزائے محترم، سلسلہ کلام کی آخری گفتگو آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کرنی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک پروردگار اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ سب خود اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کریں۔ دور حاضر میں جوانوں کی ذمہ داریوں کے عنوان سے مسلسل آپ حضرات نے گفتگو سماعت فرمائی۔ آج اس سلسلے کی آخری کڑی میں مجھے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، جس کا تعلق گزشتہ تمام باتوں سے بھی ہے، اور اس اعتبار سے کہ گزشتہ بحثوں کا یہ تتمہ ہے اور گزشتہ بحثوں کو مکمل کرنے والی گفتگو ہے، لہٰذا آپ حضرات کی توجہ شروع سے آخر تک ضروری ہے۔ میں نے امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس مشہور حدیث کو جو وصیت کے عنوان سے امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا ہے، اس فقرے کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ جس میں میرے آقا نے 13 وصیتیں اپنے چاہنے والوں کو فرمائی ہیں، اور ان میں سے دوسری وصیت یہ فرمائی کہ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، تم سب کے کاموں کے اندر نظم ہونا چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے، منظم طریقے سے تم اپنے کاموں کو انجام دو۔ اور آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ سب سے کم اگر نظم کہیں پایا جاتا ہے تو امیر المؤمنین کی چاہنے والی اس قوم کے اندر۔ یقیناً سب سے زیادہ ہمارے ہی اندر نظم ہونا چاہیے، ہمارے ہی اندر امیر المؤمنین کی وصیت پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم سے زیادہ کون ہے کہ جو امیر کائنات کی محبت کا دم بھرتا ہے، اور ہم میں سے کون ہے، ہمارے علاوہ کون ہے کہ جو امیر المومنین کی ولایت کو اس انداز میں
جس انداز میں پروردگار عالم نے لازم اور واجب قرار دیا ہے اس انداز میں قبول کرتا ہو۔ لہٰذا ہم سب کو اس طرف زیادہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نظم امر اور اپنے کاموں میں منظم ہو جانے کے ایک معنی جو آخری معنی کی شکل میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں انجام دیے جانے والے کام سے متعلق ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سے کاموں کے سلسلے میں کوششیں کرتے ہیں اور مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن ان کاموں سے متعلق دو چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ جس کی طرف ہم کو توجہ رکھنی چاہیے وہ ہے ہمارا کاموں کو آپس میں تقسیم کرنا۔ کام کو بانٹ کے انجام دینے سے کام آسانی سے بھی ہوتا ہے، کام جلدی بھی نپٹ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے کام کو آپس میں بانٹ لیا تو ایک بہت بڑا مسئلہ کہ جو بہت سارے اوقات درپیش ہوتا ہے کہ ایک ہی کام کے کئی لوگ انجام دے دینے کی وجہ سے اس کام کی نوعیت یا اس کام کی کیفیت یا کوالٹی میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم سب مل جل کر کام کرنے کی کوشش کریں اور یہ کوشش ہو کہ کاموں کو آپس میں تقسیم کریں گے اور اس کے بعد انجام دیں گے تو یقین جانیں ہمارے کام میں بہتری بھی پیدا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر جو پایا جانے والا ایک خاص قسم کا غرور، ایک خاص قسم کا پراؤڈ کہ میں سم تھنگ ایکسٹرا ہوں ان سب سے، میں کچھ ان لوگوں سے الگ ہٹ کے ہوں، یہ جذبہ خود بخود مٹ جائے گا۔ اور اس کی اگر آپ کو مثال دیکھنی ہے تو ظاہر سی بات ہے مثال اسی کی دی جاتی ہے جو بہترین شخص ہو، کسی پسترین یا کمترین انسان کی مثال نہیں دی جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کر چلوں جو کائنات کا بہترین انسان ہے، جس سے بہتر پروردگار نے کسی مخلوق کو خلق نہیں کیا ہے، اس کی شخصیت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کی شخصیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک جگہ کے اوپر مسند لگا کے دیوار سے ٹیک لگا کے تشریف فرما ہو جائیں، سارا مجمع کام کرے، آپ دیکھیں۔ لیکن تاریخ کیا کہتی ہے؟ جب بھی کبھی دوستوں کے درمیان، بقیہ لوگوں کے درمیان آپ ہوتے تھے تو جہاں بقیہ کام کر رہے ہیں آپ بھی مصروف کار ہیں۔ آپ بزرگ ہونے کے باوجود، بزرگ میں جان بوجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، بزرگ یعنی اس معنی میں کہ اولڈ ایج ہیں، عمر بھی آپ کی سب سے زیادہ ہے، عمر کے اعتبار سے ان لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ عمر آپ کی ظاہر بظاہر ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان ہی کیا ہے 40 سال کی عمر مبارک میں۔ اور یہ جو واقعہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ مدینہ طیبہ کا ہے۔ مدینہ طیبہ یعنی رسالت کے اعلان کے 13 سال کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام رہا ہے۔ اگر ہم یہ ایکسپٹ کر لیں کہ مدینہ طیبہ کے پہلے ہی سال کا واقعہ ہے، پھر بھی تو 55 ایئرز 54 ایئرز ہو گئے۔ یہ انسان تو ہماری سوسائٹی کے اعتبار سے اولڈ ایج ہو گئے، ایک بزرگ شخصیت ہو گئے۔ ان کا تقاضا کیا ہے؟ ان کو ایک جگہ پہ تشریف فرما ہو جانا چاہیے، بقیہ کام کریں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ صحرا کا سفر ہے، سارا لشکر صحرا سے جنگ کر کے واپس آ رہا ہے، اور اس جنگ میں سب نے شرکت کی ہے، سب نے خدمت کی ہے، سب نے اپنی جان کی بازی لگائی ہے۔ رسالت وہاں چونکہ فاصلہ طولانی ہے لہٰذا وسط راہ یعنی مدینے سے قبل پیغمبر اسلام نے ایک جگہ کے اوپر قیام فرمایا ہے، خیمے نصب کیے جا چکے ہیں، سارا لشکر منتظر ہے کہ اب کچھ دیر کے بعد ہمیں کھانا ملنے والا ہے۔ لیکن وہ آج کی طرح سے تو نہیں ہے کہ آپ نے معلوم ہے دہلی دربار میں آرڈر دے دیا انشاءاللہ بس آدھے گھنٹے میں کھانا پہنچنے والا ہے، یا مثلاً کھانے کا آرڈر کسی اور جگہ آپ نے کر دیا، نہیں، ایسی صورتحال نہیں ہے۔ سارا کام خود اسی لشکر کو کرنا ہے۔ اب آپس میں تقسیم کار شروع ہوا، آپس میں کام تقسیم کیا جانا شروع ہوا۔ کسی نے کہا میں بھیڑ لے کر آتا ہوں، کسی نے کہا میں بھیڑ کو ذبح کروں گا، کسی نے کہا کہ میں اس کی چمڑی نکال کر اس کے گوشت کو چھوٹے ٹکڑے میں تقسیم کروں گا، کسی نے کہا میں اس کو دھو کے مثلاً خون سے اس کو پاک کر دوں گا۔ ساری ذمہ داریاں تقسیم ہونا شروع ہو گئیں۔ کسی نے کہا میں مثلاً پتیلا لے آؤں، تپیلا آپ کی زبان میں لے آؤں گا، میں تیار کرنے کے لیے تیار ہوں، کا میں کھانا پکانے کے لیے تیار ہوں، کا میں آگ جلانے کے لیے تیار، سب نے کام بانٹ لیے۔ اس درمیان جو کائنات کا سب سے بہترین انسان ہے، اس انسان نے بھی آواز دی کہ اگر تم نے آپس میں سارے کام بانٹ لیے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ میں خالی بیٹھوں گا،
میں بھی تمہارے درمیان تمہارے ہی جیسا اور تمہارے ہی افراد کے جیسا ایک آدمی ہوں، لہٰذا میں بھی ایک کام لوں گا۔ وہ کام کون سا ہوگا؟ وہ کام سب سے زیادہ مشکل۔ سب سے زیادہ مشکل کیا ہے سنیں گے آپ؟ فرمایا میں صحرا میں جا رہا ہوں اور جتنی لکڑیاں مجھے ملیں گی وہ میں بٹور کے لے کے آؤں گا تاکہ کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی جا سکے۔ شاید میرے لفظ کی طرف آپ متوجہ ہو، سب سے مشکل کام۔ دیکھیے صحرا میں کچھ چیزوں کا تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ بھیڑ کا ذبح کرنا آسان ہے، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا آسان ہے، آگ کا جلا لینا بھی آسان ہے، کھانا شاید پکا لینا بھی آسان، لیکن اس سے زیادہ مشکل کام کیا ہے؟ صحرا میں لکڑیاں جمع کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحرا کی خاصیت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہاں درخت ہوتے ہی نہیں۔ جہاں درخت ہوتے ہی نہیں ہے وہاں پہ لکڑیاں جمع کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ ایسے موقع کے اوپر اب جب رسالت مآب کی یہ جانثار کھڑے ہوئے شمع رسالت کے پروانے حضور اکرم کی خدمت پہ حاضر ہو کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ اور کام کریں، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اس موقع کے اوپر رسالت مآب نے ایک جملہ فرمایا تھا، فرمایا پروردگار اس انسان کو پسند نہیں کرتا کہ جو خود کو دوسروں سے بہتر سمجھ کے کام دوسروں سے لیتا ہے، خود آرام سے بیٹھتا ہے۔ یعنی اگر تم واقعاً لوگوں کے درمیان سرداری کرنا چاہ رہے ہو تو تمہیں لوگوں کے جیسا بننا ہوگا۔ عربی زبان میں اسی لیے کہتے ہیں کہ سید القوم خادمہم، کسی بھی قوم کا بزرگ، کسی بھی قوم کا سردار وہ انسان بننے کا حقدار ہے کہ جو ان کا سب سے زیادہ خدمت گزار بن جائے۔ خدمت کرو گے تو سرداری تمہاری مضبوط ہوتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ ہمارے وہاں کیا دستور ہے، جہاں ذرا سا بزرگی آئی، خاندان کے بزرگ، عشیرے کے بزرگ، قبیلے کے بزرگ، شہر کے بزرگ، محلے کے بزرگ، جہاں بزرگ ہوئے کام چھوٹتا گیا۔ جبکہ ہونا ہی چاہیے، جب تقسیم کار ہو رہا ہے تو ایک بہت بڑا فائدہ کہ کام ریپیٹ نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا فائدہ ہے کہ انسان کے اندر کے احساسات مٹتے جائیں گے۔ اس سے اہم مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اہل بیت اطہار نے تو وہ کام کیا ہے جو معمولاً ہم آپ اپنے گھروں میں نہیں کرتے۔ آپ سنیں گے شہزادی دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی آپ کی حیات طیبہ آپ حضرات کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ شہزادی کی پوری آپ جتنی بھی کتابیں شہزادی سے متعلق کی گئیں، کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گوشے میں یہ جملہ ضرور ملے گا کہ شہزادی کے بیت الشرف کا دستور کار یہ تھا، تقسیم کار کا انداز یہ تھا کہ شہزادی کے گھر میں کنیز موجود ہے، لیکن اس کنیز کے ہونے کے باوجود گھر کا کام بانٹ لیا گیا تھا۔ کس انداز میں بانٹا گیا تھا؟ آدھا کام تمہارا آدھا کام ہمارا نہیں، بلکہ بانٹ اس لیے اس طرح سے دیا گیا تھا کہ ایک دن تم گھر کے سارے کام کرو گی اور نیکسٹ ڈے تم آرام کرو گی، میں گھر کے سارے کام کروں گی۔ یعنی شہزادی دو عالم جب اگلے دن جناب فضہ کو آرام کا موقع دے رہی ہیں، اس دن اپنے گھر میں وہ کام بھی کر رہی ہیں کہ جو کام کل جناب فضہ نے کیا تھا، اور ان کاموں میں اپنے گھر کی کنیز کے لیے کھانا تیار کرنا بھی شامل ہے۔ صرف اپنے بیٹوں کے لیے کھانا تیار نہیں ہو رہا ہے، اپنے شوہر نامدار کے لیے نہیں، بلکہ اس کنیز کے لیے بھی تیار ہو رہا ہے کہ جس سے کل خدمت لی ہے اور کل خدمت لینی ہے۔ یہ جذبہ، اور ہمارے وہاں کون ہے کہ جو اپنے گھر کی کنیز کی اتنی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ جیسی روٹی اپنے بچوں کے لیے بن رہی ہے ویسی ہی روٹی اس کے لیے تیار کر دی جائے، جیسا کھانا اس کے۔ البتہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں کھانے کا تذکرہ جو آج ہمارے دسترخوانوں پہ اس طرح کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو روکھی سوکھی روٹی ہے، جو نمک روٹی ہے، وہ اگر بیٹوں کے لیے ہے تو وہی کنیز کے لیے بھی ہے، وہ اگر گھر کی بقیہ فردوں کے لیے ہے تو گھر میں کام کرنے والوں کے لیے۔ یعنی یہ تقسیم کار یہ بڑا اہمیت رکھتا ہے، اور اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور اسی لیے بہت سے لوگوں کے لیے بڑا انا کا مسئلہ، ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے، میں اپنے گھر میں کام کروں۔ بہت سے لوگوں کو تو مارکیٹ جا کے سبزی خریدنا بھی ناپسند ہے۔ یہ کام تو خواتین کا ہے، مجھ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، میرا کام ہے باس بن کے آفس میں سائن کرنا، میرا کام مارکیٹنگ کرنا تھوڑی نہیں، میرا کام سبزی لانا تھوڑی نہیں ہے، میرا کام مارکیٹ سے فروٹس، یہ سب کام تو لیڈیز کے ہیں۔ آپ سنیں گے ہم اور آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ ہماری عزت وقتی ہے، ہمارا جو وقار ہے وہ ٹیمپریرلی ہم سے اٹیچ ہو گیا ہے،
لیکن جن کو پروردگار نے ہمیشہ کی عزت عطا کر دی ہے وہ ان گھر کے کاموں کو کرنے میں بھی اپنے لیے عزت ہی محسوس کر رہے ہیں, کسی قسم کا اور جذبہ نہیں پایا جاتا. حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گھر تشریف لائے ہیں. یہ تاکیداً اس لیے بھی کہہ رہا ہوں تاکہ آگے والے جملے کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں. اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے ہیں. آپ نے عجیب منظر دیکھا. بیٹی ہے کہ جو چولہے کے اوپر پتیلی رکھی ہے اور اس میں کھانا تیار کرنے جا رہی ہیں. یہاں تک تو ٹھیک ہے, ہر باپ دیکھتا ہے کہ بیٹی کام کر رہی ہے, بڑی اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, مناسب بات ہے. اس کے علاوہ ایک اور منظر دیکھا. منظر یہ دیکھا کہ امیر کائنات ہیں کہ جو سامنے رکھی ہوئی دال کو, جو ہماری اردو زبان میں کہتے نہیں, پتہ آپ کے وہاں کیا کہتے, چن رہے ہیں. معمولاً ہوتا ہے جب کوئی اناج گھر میں آتا ہے تو اس اناج کے ساتھ ساتھ جس درخت یا جس پودے سے آیا ہے اس کے کچھ ٹکڑے بھی ساتھ میں آ جاتے ہیں, ان کو علیحدہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان ٹکڑوں کو امیر المؤمنین جدا کر رہے ہیں تاکہ بالکل صاف ستھری دال سامنے آ جائے. اب آپ ذرا سوچئے, ہم میں سے بہت, یقیناً ہم میں ہر ایک ہے جو داماد ہے, اپنے سسر کے سامنے کام کرنا کسی کو پسند ہے؟ وہ بھی گھر کا بالکل اندر والا کام. یہ کام تو بالکل خواتین سے متعلق ہے, کون پسند کرے گا؟ نہ کوئی شرم, نہ کوئی حیا, نہ کسی قسم کی اور کوئی بات, نہ کوئی جذبہ, کچھ بھی نہیں. امیر المومنین سامنے بیٹھ کر دال سے ان کا بقیہ اضافی چیزوں کو علیحدہ کر رہے ہیں. اور یہاں پر بھی عجیب منظر ہے. کائنات کا رسول ہے, اپنے داماد کو اس طرح کا کام کرتے ہوئے دیکھ کر نہ صرف یہ کہ منع نہیں کر رہے ہیں بلکہ جملہ فرماتے ہیں کہ اے علی, اپنے گھر میں اپنی زوجہ کے ہاتھ کو بٹانے والا انسان اپنے پروردگار کی رضایت کو حاصل کر لیتا ہے. تم نے ایک کنیز پروردگار کی مدد کر دی, پروردگار تمہیں اپنی رضایت دینے کے لیے تیار ہے. یہ تقسیم کار ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, ہم نے کام بانٹ لیا, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین اور جناب صدیقہ طاہرہ کے درمیان خود پیغمبر اسلام نے کام بانٹ دیا ہے. گھر کے باہر کا کام امیر المومنین کا, گھر کے اندر کا کام شہزادی دو عالم کا, کام بٹائے. لیکن اس کے باوجود گھر کے اندر کا بھی کام امیر المومنین ہاتھ بٹا رہے ہیں. کام کے بٹ جانے کی یہ معنی نہیں ہے کہ پھر اپنا کام مکمل ہو جانے کے بعد انسان آرام سے بیٹھ جائے کہ میرا کام پورا ہو گیا. نہیں, بقیہ لوگ کام کر رہے ہیں, اگر آپ کے پاس ہمت ہے, حوصلہ ہے, طاقت ہے, فرصت ہے تو آپ جا کے اس کی مدد کریں, اس کا ساتھ دیں, اس کا ہاتھ بٹائیں. بالخصوص اس ماہ مبارک رمضان میں, اس لیے کہ جس موقع کے اوپر افطاری کی تیاری شروع ہو جاتی ہے شام کو 4, 4:30, 5 ہی بجے سے. ہم تو آفس سے آئے تو بڑے آرام سے بستر کے اوپر لیٹ گئے اگر گھر میں افطاری کرنی ہے تو, لیکن وہ جو افطاری کی تیاری کر رہی ہے آخر وہ بھی تو روزے سے ہے, اس نے بھی تو سحری میرے ساتھ ہی کی ہے. اگر واقعاً اس کا روزہ بھی میرے ہی وقت پہ شروع ہوا ہے تو جب شام تک پہنچتے پہنچتے ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو رہا ہے تو کیا اس کے وہاں کمی نہیں ہو رہی ہے پیٹرول کی؟ کیا اس کے وہاں طاقت اور انرجی نہیں گھٹ رہی ہے؟ نہیں, یقیناً اس کو بھی مدد کی ضرورت ہے. اور کبھی کبھی تو بڑی بہترین صورتحال ہے اگر آپ سے زبانی طور پہ بھی اس کا ساتھ دینے لگ جائیں, اس کو اتنا حوصلہ مل جاتا ہے کہ وہ کام کرنے کی طاقت اپنے اندر جمع کر لیتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا لہجہ کیا ہے. ایک دفعہ صلوات بھیج دیں آپ حضرات. یعنی صورتحال یہ ہے کہ کام بٹ جانے کے بعد بھی امیر المؤمنین گھر کے اندر اپنی زوجہ کی مدد کرنے اور ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہیں. یہ کس کے لیے درس دیا جا رہا ہے؟ جس کے غلاموں میں جنت کے ملک ہوں, جس شہزادی کی کنیز جنت کی حوریں ہوں, کیا اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کو تو واقعاً دنیا والوں کے سامنے کام کرنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں, لیکن اس کے باوجود یہ سارا کام صرف اس لیے ہو رہا ہے تاکہ دنیا والوں آؤ سیکھو. جو جتنا بڑا ہو جاتا ہے اس کے باوجود اپنے اندر غرور کو نہیں آنے دیتا. اپنے مرتبے, اپنی منزلت, اپنی حیثیت, اپنی عظمت کے مقابل کہیں انسان اتنا زیادہ نہ کرنے لگ جائے
کہ پھر دوسروں کے ساتھ مدد کرنے اور دوسروں کے ساتھ کام کرنے میں اس کو شرم محسوس ہونے لگ جائے. یہ ایک بات کہ انسانوں کو کام آپس میں بانٹ کے کرنا چاہیے, اور اس کا دوسرا پہلو کہ ہمیشہ انسان کو ان کاموں سے بچنا چاہیے کہ جس میں ریپیٹیشن ہو, جس میں تکرار ہو رہی ہے, جس میں کام کو ایک ہی کام کو 2-3 آدمی انجام دے رہے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ یہ کام کوئی آدمی اس وقت انجام دے رہا ہے, اب میں اپنی انرجی کہیں اور یوز کروں, کیا ضرورت ہے کہ اسی کام میں اپنی انرجی کو یوز کیا جائے جو کام آلریڈی ہو رہا ہے. لہذا توجہ دینی چاہیے. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں جس سے احساس ہو کہ واقعاً کام کو بہترین انداز سے انجام دینا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کام کو ریپیٹ نہ کیا جائے, ریپیٹیشن نہ آئے. آپ نے یقیناً نام سنا ہے آیت اللہ العظمیٰ سید ابوالقاسم خوئی علیہ الرحمۃ والرضوان. 92 میں, پچھلی صدی میں ان کا انتقال ہوا ہے. بڑے ہی جلیل القدر عالم دین, بڑے عظیم المرتبت, استاذ الفقہاء ان کو کہا گیا, بڑی جلیل القدر شخصیت. آپ نے تفسیر لکھنا شروع کی قرآن مجید کی, اور اس تفسیر کے لیے انہوں نے بڑی تیاری کی. ظاہر سی بات ہے ہمارے آپ کے جیسا انسان تو نہیں ہے کہ کوئی بھی تقریر کرنی 10 منٹ تیاری کی ختم ہو گئی بات, نہیں. اس تفسیر کو لکھنے کے لیے کتنی محنت کی انہوں نے, اور اس کے بعد صرف ایک مقدمہ ہی انہوں نے لکھا تھا البیان کے نام سے, کہ جو سورہ الحمد کی تفسیر تھی, پہلے قرآن مجید کا مقدمہ پھر سورہ الحمد کی تفسیر, بس اتنا ایک ہی والیوم لکھا تھا. ان کو یہ پتا چلا کہ سرزمین ایران کے اوپر ایک عظیم المرتبہ شخصیت کے جن کو علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں باحیات تھے, آپ بھی قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہے ہیں اور بہترین تفسیر لکھ رہے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا, بھائی میں فقیہ ہوں, میں اصول کا بہترین استاد ہوں, مجھ سے بہتر کون تفسیر لکھے گا, آپ کو اپنی تفسیر جاری رکھنی چاہیے تھی. نہیں, جیسے ہی یہ پتا چلا کہ علامہ طباطبائی ایک تفسیر لکھ رہے ہیں کہ جس تفسیر کا نام المیزان ہے, اس تفسیر کو سننے کے بعد آیت اللہ العظمیٰ سید ابوالقاسم خوئی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنا کام روک دیا, اور اب انہوں نے اپنی ساری انرجی, سارا مطالعہ, سب کچھ ڈائیورٹ کر دیا دوسری طرف. اب کیا کرنا شروع کیا انہوں نے یہ دیکھا کہ ان افراد کے سلسلے میں کہ جو احادیث کی دنیا میں ہمارے اور معصومین کے درمیان آ رہے ہیں, کہ جن کو راویان کہا جاتا ہے, ان راویان کے سلسلے میں ہمارے پاس کوئی بڑی کتاب نہیں ہے. انہوں نے نہ جانے کتنی محنت کر کے 24 والیوم میں اس کتاب کو لکھا کہ جس کو الرجال کہا جاتا ہے. یہ الرجال وہ کتاب ہے کہ جس میں آغا خوئی علیہ رحمت والرضوان نے ان سارے راویان کا تذکرہ کیا ہے جو روایات کی دنیا میں راوی کی حیثیت سے حدیث معصوم کو ہم تک پہنچانے کے لیے ذریعہ بن رہے ہیں. ادھر الرجال کی صورتحال یہ ہے کہ اس جیسی کتاب کوئی بھی عالم تشیع کے پاس نہیں ہے, اور ادھر المیزان کی صورتحال یہ ہے کہ اس جیسی تفسیر ہم صرف اپنی ہی بات نہیں کر رہے ہیں, ساری امت اسلامیہ میں کسی کے پاس نہیں ہے. جس موقع کے اوپر یہی کتاب المیزان الازہر یونیورسٹی گئی ہے ایجپٹ مصر, وہاں سے جو خط آیا تھا اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے لے کر آج تک کسی بھی عالم نے ایسی تفسیر نہیں لکھی ہے. یہ ہے انسان کا اگر کام واقعاً بانٹ کے انجام دیا جائے تو یقیناً بہترین کام ہوتا ہے. لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کام کر رہے ہیں بہترین کام کریں, سب سے عمدہ سب سے اچھا کام ہمارا ہونا چاہیے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم کام کی تکرار ریپیٹیشن نہیں ہونے دیں گے. یہ ساری چیزیں کب ممکن ہیں کہ جب ہماری قوم ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ کر کھڑی ہو, ہمیں پتہ ہو کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے علم میں ہو کہ سرزمین ایران پہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے علم میں ہو کہ دنیا کی آج صورتحال کیا ہے. اگر ہم کم از کم صاحبان ایمان ہی کے بارے میں خبر اپنے اندر جمع کر سکیں تو یہ بہت بڑا ہنر ہے. اور جیسا میں نے کل اور پرسوں کی تقریر میں یہ بات عرض کی تھی کہ کبھی کبھی تو ہمیں یہ بھی نہیں خبر ہوتی ہے کہ پڑوس میں ہمارے کون رہتا ہے اور کیا کر رہا ہے, اتنے زیادہ بے خبر. جبکہ صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں عالم اسلام کی خبر ہو, کم از کم صاحبان ایمان کے بارے میں تو خبر ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیے یاد رکھیے گا, دشمن اگر کسی چیز سے خوف زدہ ہے, ہماری تعداد سے خوف زدہ نہیں, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, دوسرا جملہ عرض کرنا ہے, ہماری تعداد سے دشمن خوف زدہ نہیں ہے, اس لیے کہ سب جانتے کہ ہماری تعداد بہت کم ہے.
اس کو ہماری تعداد سے خوف نہیں ہے، ہمارے مال کا بھی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں جتنا غیروں کے پاس ہے۔ ہماری حکومت، یقیناً ہماری سیاست، ہماری حکومت، ہماری پولیٹکس، یہ بھی اس طرح سے ان کو نہیں خوف زدہ کر سکتی، لیکن وہ کس چیز سے خوف زدہ ہیں؟ صرف دو چیزوں سے۔ ایک اس بات سے کہ ان کے اندر یونٹی نہیں پیدا ہونی چاہیے، اگر ان کے اندر اتحاد پیدا ہو گیا تو پھر یہ دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا جائیں گے، اس لیے کہ ان کے اندر وہ جذبہ پایا جاتا ہے جو جذبہ شہادت ہے، وہ کہیں اور نہیں پایا جاتا۔ بقیہ باطل فکریں کچھ اور سوچتی رہیں، لیکن ہمارے وہاں جو جذبہ ہے وہ حقیقی جذبہ ہے۔ دوسرے یہ یاد رکھیے گا، جس چیز سے یہ سب خوف زدہ ہیں کہ جس سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں دور کر دیا جائے، وہ عقیدہ توحید اور عقیدہ اہل بیت ہے۔ توحید وہ جذبہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم سب اپنے پروردگار سے وابستہ ہیں اور اٹیچ ہیں، اور عقیدہ اہل بیت وہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم اپنے اسلام اور ایمان پر ناز کرتے ہیں۔ دشمن اسی کوشش میں ہے کہ ان کی توحید کو بھی متزلزل کر دیا جائے اور ان کو حضرات محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین، ہمیں ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے، یعنی اپنے اصول دین کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے۔ معمولی بات نہیں، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا، مولا فرماتے کہ اپنے بچوں کو غیروں کے ہاتھ میں جانے سے پہلے عقائد میں اتنا اسٹرانگ کر دو کہ پھر یہ دوسروں کے ہاتھوں میں جانے کے بعد یہ جو شبہات کی آندھی چلنا شروع ہو، یہ جو نئی نئی فکریں آنا شروع ہوں، ان کے عقیدے کو متزلزل نہ کر سکیں۔ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے عقیدہ اہل بیت، عقیدہ اصول دین، یہ ساری چیزیں اتنی پختہ ہونی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جتنا ہمارے اندر توحید کا جلوہ بڑھتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر کی برائیاں کم ہوتی جائیں گی۔ ہم سامنے والے کے اچھے گھر کو دیکھ کر کیوں جلسی رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کو خدا پر بھروسہ نہیں ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس کی کسی اچھائی کی بنا پہ پروردگار نے اس کو یہ نعمت عطا کی ہے، اس اچھائی کو اگر ہم اختیار کر لیں ہمیں بھی یہ نعمت مل سکتی ہے، تو بھی جلسی کیسی؟ پھر تو انسان اپنے اندر کی اچھائیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے گا، ان کی طرف پیش قدمی کرے گا۔ ہمیں سامنے والے کی اچھائیاں پتہ نہیں ہیں، اب اس کے مال کو دیکھ کر، اس کے گھر کو دیکھ کر، اس کے ایریا کو دیکھ کر، اس کی اولاد کو دیکھ کر، اس کی فیملی کو دیکھ کر ہمارے اندر جلسی پیدا ہو رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کی کسی نیکی کا صلہ ہیں، اس کی کسی اچھائی کا صلہ ہے، ہمیں خبر نہیں ہے۔ شاید ممکن ہے کہ ہم نے تو اس کو ہمیشہ دوپہر میں دیکھا ہے، لیکن صبح میں کیا خبر کہ نماز صبح سے پہلے کتنی نماز شب اس نے پڑھی ہے؟ ہمیں کیا خبر کہ کتنے یتیموں کی پرورش کر رہا ہے؟ ہمیں کیا خبر کہ کتنے مثلاً اداروں کی پرورش کر رہا ہے؟ ہمیں کیا خبر کہ کتنی اچھائیاں انجام دے رہا ہے؟ لہٰذا ہمیں اس سے جلسی کرنے کے بجائے اپنے اندر یہ جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ خدارا میں بھی تیری بارگاہ میں عبادتیں لے کر آنے کے لیے حاضر ہوں، تاکہ جو کچھ ملے مجھے تیری بارگاہ سے ملتا جائے۔ ہمیں دوسروں سے چھین کر نہیں لینا ہے، ہمیں دوسروں کے بجائے پروردگار سے لینا ہے۔ اور اسی لیے اگر انسان اپنے پروردگار پہ بھروسہ رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ مشکلات بھی آسان ہوتی جاتی ہیں۔ مشکلیں جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ پروردگار نے ان انسانوں پہ ان مشکلات کو بطور آزمائش قرار دیا ہے، تو خود بخود ان مشکلات میں بھی انسان کو ایک حسن دکھائی دینے لگتا ہے۔ آؤ تو اس وادی میں قدم رکھو، سختیاں ہیں اسی لیے تاکہ تمہارے اندر نکھار پیدا کریں۔ کون سا ہیرا ہے کہ جو تاج کا حصہ بننے سے پہلے سختیاں نہیں برداشت کرتا؟ کون سا ایسی قیمتی چیز آپ کوئی بھی جتنی بھی دیکھتے چلے جائیں، جب تک اس کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے اسے سختیوں میں نہ رکھا جائے، اس کے اندر حسن نہیں پیدا ہوتا۔ اور اگر واقعاً یہی بات ہے تو آئیے آپ کو میں لے کر چلوں میدان کربلا میں۔ جتنی مشکلیں ہیں وہ ساری مشکلیں ایک شخصیت کے اوپر آن کے ٹوٹ پڑ رہی ہیں۔ میرا وقت مکمل ہو رہا ہے۔ وہ ساری مصیبتیں ایک شخصیت کے اوپر آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود صفات قدمی کا یہ حال ہے کہ دشمن لاکھ کوشش کر لے لیکن آقا حسین کے قدم کو متزلزل نہیں کر سکتا۔
آقا حسین تو امام ہیں، امام وقت ہیں، معصوم ہیں، اور ان کی عظمت اور ان کا مقابلہ تو دنیا میں کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا ہے سوائے اہل بیت اطہار کی شخصیتوں کے. لیکن اس گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو بھی دشمن متزلزل نہ کر سکا. کسی ایک بچے کے بارے میں بھی آپ دکھا دیے کہ جس نے آقا حسین سے آ کر یہ جملہ کہا ہو کہ مثلا بابا یا مثلا چچا، کسی نے بھی آ کر کہہ دیا ہو کہ آقا اب آپ بیعت کر لیجئے، اب مجھ سے سختیاں نہیں برداشت ہو رہی ہیں. یہ کسی کا یہ جملہ نہ کہنا بتا رہا ہے کہ اہل بیت اطہار نے ان بچوں کی بھی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ تمہیں سختیوں کے لیے تیار رہنا ہے. بات آگے تو عرض کرتا چلوں. جناب زینب اولیاء مقام جس موقع کے اوپر اپنی مادر گرامی کے ساتھ تھیں، آپ کی کل عمر مبارک 6 سال کی ہے. یہی کوفہ ہے. کوفہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں امیر المومنین جناب زینب اور بقیہ اپنے خاندان کی فردوں کے ساتھ آ کر قیام پذیر ہوئے ہیں. جناب زینب اس موقع کے اوپر تقریباً، چونکہ 47 ہجری سے پہلے کا واقعہ ہے، تقریباً 35 سال کے آس پاس ہیں، جس موقع کے اوپر امیر المؤمنین نے اپنی بیٹی کو بتانا شروع کیا کہ بیٹی تمہارے پر کیا کیا مصیبتیں پڑنے والی ہیں. آپ سنیں گے صرف 6 سال کی مادر گرامی کے ساتھ 6 سال کی عمر میں زندگی گزاری ہے. جناب زینب نے فرمایا کہ بابا یہ باتیں جو آج آپ مجھے بتا رہے ہیں، یہ میری مادر گرامی مجھے بتا کے دنیا سے گئی ہیں. اتنی کم سنی میں بھی جناب شہزادی دو عالم نے اپنی بیٹی کو یہ سارے مصائب کے لیے تیار کر دیا تھا. یہ ہے اصل تربیت. یہ ہے انسان کا اپنے بچوں کو اس طرح سے تیار کر دینا کہ ہر آنے والی مشکل کو فیس کر سکیں، اس کا مقابلہ کر سکیں. بس میری گفتگو مکمل ہو گئی. السیدہ زینب میں یہ جملہ لکھا ہے کہ جس موقع کے اوپر شہزادی دو عالم دنیا سے رخصت ہو رہی تھیں، آپ نے اپنی بیٹی کو قریب بلایا تھا اور بلانے کے بعد یہ جملہ فرمایا تھا کہ اے بیٹی، میں جانتی ہوں کہ تم حسن و حسین سے چھوٹی ہو، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتی ہوں، کیا تم اس وصیت پہ عمل کرو گی؟ شہزادی کا یہ جملہ سننا تھا کہ جناب زینب نے گریہ شروع کر دیا. مادر گرامی، آپ کے اس جملے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہم سب کو چھوڑ کے جا رہی ہیں. فرمایا بیٹی تمہیں مصیبتوں کے لیے تیار ہو جانا ہے، لیکن میری ایک وصیت ہے جس پر تم عمل کرنا. کہتی ہیں مادر گرامی آپ وصیت کریں اور زینب اس پہ عمل نہ کرے. کہتی ہیں اے بیٹی زینب، میں جانتی ہوں کہ تم ان 2 بھائیوں سے چھوٹی ہو، لیکن یہ 2 بھائی جس موقع کے اوپر مجھے نہیں دنیا میں دیکھیں گے تو بہت تڑپیں گے. اے بیٹی میری یہ وصیت ہے کہ کونی لہما امن، تم ان 2 بھائیوں کے لیے ماں بن جانا. اب آپ ذرا محسوس کریں کہ یہ ماں کی وصیت تھی کہ جس نے جناب زینب کو اس بات کے لیے تیار کر دیا کہ بھائی اگرچہ بڑے ہیں لیکن زینب ان دونوں کے لیے ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں. آئیے آپ کو میدان کربلا سے پہلے اسی مدینے میں لے کر چلوں. یہی امام حسن ہے کہ جس موقع کے اوپر آپ کو زہر دیا گیا، بھائی بعد میں پہنچا ہے. زینب پہلے اپنے بھائی حسن کے قریب پہنچ گئی تھی، امام حسین بعد میں پہنچے تھے. یہ وہی وصیت پہ عمل ہو رہا تھا کہ بیٹی زینب تم ان 2 بھائیوں کے لیے ماں بن جانا. اور یہی میدان کربلا ہے. ہر مصیبت میں امام حسین نے جس موقع کے اوپر خود کو اکیلا محسوس کیا ہے، ہر مصیبت میں آ کے جناب زینب کے پاس آتے تھے. اے بہن زینب میرا حبیب رخصت ہو گیا، اے زینب زہیر قین چلے گئے، اے زینب حتیٰ میرا علی اکبر چلا گیا، میرا اون محمد چلے گئے. امام حسین ہر مصیبت کو آ کر بیان کرتے تھے اور جناب زینب دلاسا دیتی تھیں، جناب زینب سمجھاتی تھیں. لیکن ہاں میدان کربلا میں ایک موقع آیا، اب زینب انتظار کر رہی ہیں. علامہ امینی نے لکھا ہے اب زینب انتظار کر رہی ہیں لیکن بھائی خیمے میں واپس نہیں آ رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد اب جب زینب کا دل گھبرانا شروع ہوا، زینب نے خیموں میں تلاش کرنا شروع کیا، حسین کہیں دکھائی نہ دیے. اب جو ایک خیمے میں قدم رکھا عجیب منظر دکھائی دیا. حسین زمین کربلا پہ بیٹھے ہیں، دونوں ہاتھ کو اٹھا کے فریاد کر رہے، خدا را تو نے میرے اصحاب کو لیا، میں نے زینب تک خبر پہنچا
پہنچا دی، میرے گھر کے بچے قربان ہوئے، میں نے زینب تک خبر پہنچا دی، لیکن اب حسین کی ہمت جواب دے گئی ہے۔ ارے کیسے زینب سے یہ بات بتائے، تیرے پردے کا محافظ عباس میدان کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ ارے یہ خبر سننا تھا، زینب زمین کربلا پہ گر پڑی۔ اے بھیا اب اپنی اسیری کا یقین ہو گیا، اب یقین ہو گیا کہ تمہارا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ خدا را ماہ مبارک رمضان ہے، تیری بارگاہ میں بہترین دعا یہ ہے کہ ہم سب کے والی و وارث امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے غلاموں میں شمار فرما، ہم سب کو مولا کے رکاب میں شہادت نصیب فرما۔ خدا را وہ تمام افراد جو خدمت اہل بیت انجام دے رہے ہیں، جہاں بھی ہیں، جس لباس میں بھی ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خدا را شیعیان حیدر کرار جہاں بھی دنیا میں ہیں، ان سب کی زندگیوں کی حفاظت فرما۔ خدا را تیری بارگاہ میں عاجزانہ التماس ہے کہ مزارات اہل بیت بالخصوص جناب زینب اولیاء مقام اور جناب سکینہ کے روضوں کی حفاظت فرما۔ ان روضوں کی طرف بڑھنے والے وہ تمام افراد جو بری نیت کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، ان سب کو نیست و نابود فرما۔ خدا را ان روضوں کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت فرما۔ خدا را جو مرحومین اس دنیا سے اٹھ گئے، ان سب کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما۔ ہم سب کو خاتمہ بخیر فرما۔ اس دنیا میں اہل بیت اطہار کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔